آج ایک مثالی شخصیت کی عظمت کی طویل داستان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے روح رواں کی ہے جو آنکھوں کے سورج کے غروب ہونے پر آفاقی اندھیروں میں روشنیوں کے چراغ روشن کرتا ہے۔ انسان کی زندگی بے شمار تغیرات کا مظہر ہے۔ ایسی تبدیلیاں جنہیں قبول کرنا مشکل ہو، انہیں قبول کرنا اور ان پہ مطمئن ہو جانا، اسے محسن نواز صاحب نے ممکن کر دکھایا ہے۔ محسن صاحب کے بارے میں آپ سے جو بتانا چاہوں گی، میرے لیے تو وہ ڈیلی انسپریشن کے طور پر ہے۔ یعنی میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کہ انسپائر کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن چونکہ میں گزشتہ تقریباً 10-11 سال کے سے ان سے سیکھ بھی رہی ہوں، ہر دن سیکھنے کو ملتا ہے، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ڈیلی انسپریشن کی جو میں نے بات کی نا، تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں جن کے پاس دے ہیو ایوری تھنگ، بٹ کچھ گلے شکوے شکایتیں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ جس انداز سے محسن نواز صاحب اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، میں نے کبھی ان کے منہ سے یہ شکوہ نہیں سنا کہ ان کی جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کبھی بات کی ہو۔ آپ 3 سال کی عمر میں تھے جب پولیو کی وجہ سے ٹانگوں کی معذوری کا شکار ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس ڈبل ڈسیبلٹی نے انہیں مختلف مصائب، نفسیاتی الجھنوں اور مایوسیوں کا شکار کر دیا تھا۔ ان کی کامیابی کی عظیم داستان ایک رات سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن محلے کی ایک خاتون ان کی والدہ سے ملاقات کی غرض سے آئیں اور یہ کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا دوہری معذوری کا شکار ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کرتی؟ ان کی والدہ نے جواب دیا، میں اس کی صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ خاتون کہنے لگی، بینائی سے محروم، ٹانگوں کی معذوری میں مبتلا تمہارا یہ بیٹا تمہارے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا لے اور یہ خدا کے حضور پیش ہو جائے۔ جواباً والدہ ماجدہ گہرے دکھ اور کرب میں یہ کہتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ایک ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ خاتون کہتی ہے، دعا کرو تاکہ تمہاری مشکل آسانی میں بدل جائے۔ محسن نواز میرا پیارا دوست، میرا بھائی، ایک عظیم انسان ہے۔ وہ اتنا دلیر ہے، اتنا جواں مرد ہے، اتنا مستقل مزاج، ثابت قدم، پر اعتماد، ذہین، جینیس، ایک عالم شخص اور صاحب بصیرت شخص ہے کہ مثال نہیں ملتی۔ اپنی معذوریوں کو، اتنی بڑی معذوریوں کو ایک بچہ اور ایک لڑکا ہونے کی حیثیت میں شکست دینا، یہ ایک غیر معمولی کام ہے۔ اور وہ نہ صرف نوجوانوں کے لیے، نہ صرف اسپیشل لوگوں کے لیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ جب حوصلے جوان ہو، انسان کچھ ٹھان لے تو آپ کی معذوریاں بھی آپ کی طاقت بن جاتی ہیں۔ سلام آپ کی خدمت میں محسن نواز۔ محسن نواز چل نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر سن تو سکتے تھے۔ دکھ، تکلیف اور مایوسی میں گھرے محسن نے اس روز یہ عزم کیا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھے گا اور معاشرے کے لیے محنت کی عظمت کا مینار ثابت ہوگا۔ محسن نواز کو قدرت کے مناظر سے محبت تھی۔ آسمان پر اڑتے پرندے، تاروں بھری راتیں، سورج کے غروب ہوتے مناظر، پھلوں سے لدے ہوئے باغ اسے پسند تھے۔ انہیں قدرت کے نظاروں سے پیار، سورج اور چاند سے ان کی دوستی ہو گئی تھی۔ ان کا کمرہ ان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں سے بھرا رہتا تھا، مگر زندگی ایک گھر اور ایک کمرے تک محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ محسن صاحب بینگ کولیگ اگر میں نے دیکھا تو ان سے زیادہ میں نے کوپریٹو کولیگ نہیں ابھی تک دیکھے ہیں۔ مطلب از آلویز دیئر ایون ود ڈیفیکلٹیز اینڈ چیلنجز۔ محسن صاحب کے اندر جذبہ، ہمت، حوصلہ میں نے کبھی بھی کم نہیں دیکھا۔ اور میں اگر آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، وہ یہ کہ آئی ایم پریکٹسنگ ہیئر ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ، اور محسن صاحب جو ہیں وہ ایز اے پی آر ڈائریکٹر بھی ہمارے یہاں کام کرتے ہیں۔ تو میں کبھی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ بھی کوئی ایسا مسئلہ مجھے ہو تو میں محسن صاحب کو آرام سے کال کرتی ہوں، اور وہ مجھے اتنی زبردست طریقے سے بتا دیتے ہیں، یعنی کہ ماہر نفسیات بھی کیا وہ مجھے مشورہ دیتا ہو۔ محسن نواز نے مطالعے کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ لوگوں سے ملتے، کتابیں ریکارڈ کروا لیتے اور پھر ان ریکارڈنگز کو سنا کرتے تھے۔ سینکڑوں کتابوں کے پیراگراف ان کے قوت حافظہ میں ہیں۔ موسیقی سے گہری رغبت تھی اور اب بھی ہے۔ وہ لوگوں کو بانسری سکھاتے اور سناتے تھے اور بدلے میں ان سے کتابوں کی ریکارڈنگز کروایا کرتے تھے۔ مختلف ٹی وی
प्रोग्रामों में और FM रेडियो 103 में इनकी खिदमात का एक तवील सिलसिला है। लगभग 18 साल इन्होंने FM 103 में अपनी खिदमात सर अंजाम थीं। लाखों सामीन और नाज़रीन इनकी आवाज़ो अंदाज के सहर में मुब्तला हैं। एक कंपनी विलिंग वेज में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR के तौर पर गुज़श्ता 30 सालों से वाबस्ता है। इनसे वाबस्ता लोग और इनकी सरपरस्ती में काम करने वाले इनके कोलीग इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और उनसे मुतमईन भी हैं। मोहसिन नवाज साहब की सोहबत ने मेरी ज़िंदगी में, मेरी शख्सियत में जो निखार पैदा किया, वो आज भी मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहसिन नवाज साहब, चूँकि नाम भी उनका मोहसिन है, तो एक्चुअली वो मेरे मोहसिन हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे लोगों को मिलना सिखाया, मुझे बातचीत करना सिखाया, हमेशा एक बड़े भाई की तरह, हमेशा मोहसिन की तरह, एक खूबसूरत कुलीग की तरह उन्होंने मुझे रहनुमाई दी। मोहब्बत की शादी दो रूहों का वो गहवारा है जहाँ हर पल नई महक उगती है। इनकी अहलिया इनकी शख्सियत और खुदा की अता पर हजार शुक्र बजा लाती हैं। मोहसिन के साथ जो मेरा राब्ता हुआ वो थ्रू रेडियो हुआ। हम एक दूसरे को जानने लग गए, हमारी कम्युनिकेशन बढ़ी और मैंने उनको ऑफ़र की कि अगर आपको कुछ ज़रूरत है, क्योंकि रिकॉर्डिंग के थ्रू ये अपनी रीडिंग्स वगैरह करते थे, कि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो फिर इस तरह मैंने उनको कुछ रिकॉर्डिंग मटेरियल दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि इनको मेरी ज़रूरत है। तो इस तरह से हमारी शादी का फ़ैसला हुआ। और बहुत से पहले ख़दशात होते हैं, शायद मेरे भी हों, कि पता नहीं इस तरह के लोगों के साथ लाइफ गुजारना कैसा होता है, कैसे सर्वाइवल होगा, क्योंकि इनकी इतनी ज़्यादा जॉब भी सही नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ मेरे इस तरह के ख़दशात बिल्कुल ख़त्म हुए, बल्कि मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं किसी डिसेबल के साथ लाइफ गुजार रही हूँ। कभी कोई हर्डल नहीं आई है कि मैं कहूँ कि काश ये देख सकते या चल सकते। आपके ख़ानदान में आप, अहलिया और 2 बेटे हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आप ज़िंदगी से मायूस लोगों की काउंसलिंग करते हैं, नफ्सियात को समझते, मसाइल की गिरह खोलते और उन्हें सुलझाते हैं। आपकी मेहनत, लगन, सच्चे जज्बों और मुस्तकिल मिजाजी की बुनियाद पर आपको अवामी मोहब्बत मिली और पजीराई भी मिली। इन्हें 2010 में बेस्ट आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में पीपल एसोसिएशन अवार्ड से भी नवाजा गया। मैस कम्युनिकेशन और स्पेशल एजुकेशन के 9 स्टडी प्रोजेक्ट हैं जिनमें इनकी जिंदगी पे थीसिस लिखा जा चुका है। मोहसिन नवाज लोगों की कहानियों को सुनते हैं और उनके किरदार बनकर जीते हैं। उनके दुखों को बांटना, उन्हें जिंदगी की उम्मीद दिलाना, उन्हें जीना सिखाना, यही इस मसीहा की जिम्मेदारी बनकर रह गई है। मोहसिन नवाज बेशुमार लोगों के लिए मशअले राह है।